غزوہ بدر کا پچھلے 4 سے 5 ہفتوں سے ذکر چل رہا ہے، اور یہ سب سے اہم غزوہ، سب سے اہم جنگ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر کیا ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں بنفس نفیس فرشتوں نے جنگ کی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، فرشتے اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں تب حنین وغیرہ کے موقع پر بھی، لیکن باقاعدہ طور پر جنگ کی ہو ایسا میرے اپنے علم میں نہیں، واللہ عالم۔ اور چونکہ یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی، اس لیے اس میں کئی اہم چیزوں پر توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ اس جنگ کے اندر پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ سارے سلیکٹڈ اور چنیدہ لوگ جو کفر کی نمائندگی کر رہے تھے، لیڈرشپ کر رہے تھے، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر خاک میں ملا دیا۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عمارہ بن ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے بڑے بڑے جو نام تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہے، سب خاک میں مل گئے، سب ختم ہو گئے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ اس موقع، اس پس منظر کو یاد کیجئے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ پر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اوجھلی رکھی گئی تھی، اور ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے وہ افراد، اس سارے لوگوں کا نام لے لے کر کے پیارے رسول نے اس موقع پر بدعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو ابو جہل کی خبر لے لے، عقبہ بن ابی معیط کی خبر لے لے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ان لوگوں کی خبر لے لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فاقسم باللہ، اللہ کی قسم، رأیتہم سرعا علی بدر، میں نے ان سارے لوگوں کو جو اللہ کے پیغمبر پر ہنسی اور ٹھٹھا کر رہے تھے، اور جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے نام لے لے کر کے بددعا کی تھی، بدر کے اندر لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل پڑا ہوا ہے، عقبہ بن ابی معیط پڑا ہوا ہے، امیہ بن خلف پڑا ہوا ہے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عمارہ بن ولید، یہ سارے بڑے بڑے لیڈر یہ سب یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، جن کا ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا، جو کفر کے سردار تھا، جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کس طرح کی چالیں چل رہے تھے، وہ سارے پڑے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں قد غیرتہم الشمس وکان یوما حار، سخت گرمی تھی، گرمی کی شدت نے ان کی لاشوں کو تبدیل کر رکھا تھا، بدل رکھا تھا، کیونکہ وہ لوگ جب وہ لوگ بھاگے تو بھول گئے کہ ان کو اپنے مردے بھی لے جانے جو پڑے ہوئے، ان کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اپنے سرداروں کو لے کر کے بھاگے۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو آدمی کو صرف اپنی جان نظر آتی ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے لوگوں کو، ابو جہل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو۔ یہ تو ایسے ہی پڑا ہوا تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ پورا بھاری بھرکم انسان، پیٹ اور سب پھٹ گیا تھا اس کا، ایسے پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے پتھر وغیرہ ڈلوا دیا اوپر سے، اس کو زمین کے اندر نہیں، اوپر سے ڈلوا دیا۔ کیسے پڑے ہوئے تھے، اور مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط ہے جو آج لاشوں میں ڈھیر ہوا ہے، پیٹ پھٹ چکا ہے، اور اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال، بلکہ 24 بڑے بڑے لوگوں کو، صحیح بخاری اور مسلم میں 24 بڑے بڑے، 70 لوگ مارے گئے تھے نا، ان میں 24 بڑے بڑے لوگوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بدر کے اس گندے کنویں کے اندر جو بالکل تاریک اور اندھیرے میں تھا اور وہاں سے بو آتی تھی، ان 24 لوگوں کو خاص طور سے ایک جگہ اسی میں ڈلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جو بڑے بڑے لیڈر تھے چن چن کر کے ان کو وہاں ڈلوا دیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو وہاں نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ وہ پھٹ چکا تھا، تو اوپر سے ہی کیا ہے اس پر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ جنگ کرتے تھے اور فتح مل جاتی تو آپ 3 دن وہاں اسٹے کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا، تاکہ
جنگجو کو آرام مل جائے، خدمت کرنے والے لوگ آرام کر لیں، چوپایوں کو آرام مل جائے، وہاں کے حالات کو اور سسٹم کو اچھی طریقے سے جان لیں، اگر کسی طرح کا کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو دبا دیں۔ تو جنگ ہو جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں کیا ہے قیام کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی تمام جنگ کے اندر۔ آپ بدر کے اندر بھی کیا ہے ایسا کر رہے تھے۔ جب 3 دن گزر گیا، کیونکہ جنگ جو ہے وہ تو چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی تھی، غزوہ بدر کا جو ڈیوریشن تھا جنگ کا بہت لمبا نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی لڑ رہے ہوں، ایک آدمی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، وہ آلریڈی پڑا ہوا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خود پڑا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے وہ جو خوف پیدا ہوا ان کے اندر، اللہ نے خوف پیدا کیا، فرشتوں نے خوف پیدا کر دیا، پھر اللہ کے پیغمبر نے جو مٹی اٹھا کر ڈالی، اتنے خوف زدہ ہو گئے وہ جو بڑے عیش و عشرت کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ عیش کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کی حالت بگڑ چکی تھی بالکل، اور اتنی بگڑ چکی کہ ان لاشوں کو بھی نہیں اٹھایا جو 70 لوگ مارے گئے تھے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں چوٹ چھاڑ کر کے سب کیا ہے بھاگے وہاں سے۔ جب 3 دن ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ کجاوا کسا جائے، یعنی سامان اونٹ پر رکھا جائے۔ سامان رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے کہ کہیں کسی ضرورت سے آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں سے نکلے، وہاں سے جانے کے بعد جہاں وہ 24 بڑے بڑے لوگ تھے وہاں آپ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ وہاں کھڑے ہوئے، اور بخاری میں ناموں کا ذکر نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں، اور صحیح مسلم میں ناموں کا بھی ذکر ہے۔ بخاری میں یہ روایت 3976 میں اور مسلم میں 2874 میں 75 میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں کھڑے ہوئے جہاں ان کو پھینکا گیا تھا 24 بڑے بڑے لیڈران کو، اور آپ نے نام لے لے کر کے کہا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ کاش کہ تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، کاش کہ تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے وہ وعدے جو اللہ نے ہم سے کر رکھے تھے سچا پا لیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ مدد تمہاری ہوگی، نصرت تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، تم میرے نام کے لیے لڑ رہے ہو، میرے لیے لڑ رہے ہو، اس روئے زمین پر تم میرے دشمنوں سے میرے لیے لڑ رہے ہو، تو غلبہ تمہارا ہوگا، طاقت تمہاری ہوگی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا ہم نے اسے پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کر رکھا تھا پا لیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرنے کا، رسول کی اطاعت نہ کرنے کا، جو عذاب کا، سختیوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ تم نے پا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ یہ مردہ لاشوں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، لاشوں سے کے ڈھیر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان لوگوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، جتنا جیسے تم سن رہے ہو ایسے ہی یہ لوگ بھی کیا ہے سن رہے، جیسے تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ میں ابو جہل سے، امیہ بن خلف سے، عتبہ بن ربیعہ سے، شیبہ بن ربیعہ سے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے تم سن رہے ہو مکمل اور ہو بہو یہ لوگ بھی سن رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے زیادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مردے سنتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اپنی دکان سجانی رہتی ہے،
تو کیا کرتے ہیں وہ ایسے ہی جگہوں سے ادھر ادھر سے کھینچ کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام قتادہ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے کہتے ہیں کہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیقا وتصغیرا وحسرتا وندما. اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اس وقت. یہ پیارے رسول کا معجزہ کہ اللہ نے ان کو اس وقت کیا ہے زندہ کر دیا, اور تاکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سنیں, سن کر کے حسرت کریں, ندامت کریں, افسوس کریں, اور اپنی ذلت و رسوائی کا نمونہ وہ دیکھیں کہ جس پیغمبر نے ان کی بھلائی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی, جو پیغمبر ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا اور جنت کی طرف بلا رہا تھا, اسی پیغمبر کے پیروں کو کاٹنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, اسی پیغمبر کی زبان کو بند کرنا شروع کر دیا. اب تمہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ محمد تمہارا خیر خواہ تھا یا تمہیں تکلیف اور پریشانی میں ڈالنے والا تھا. طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے نا. تو یہ سنانے اور جاننے کے لیے, کیونکہ جب آپ کسی کو کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتا ہے, وہ نہیں مانتا, اور اتفاق سے جو منع آپ نے کیا اور اس نے نہیں مانا, اس کو نقصان پہنچ گیا, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, مزہ آیا نا, کتنی مرتبہ منع کیے. جیسے کبھی کبھی ماں باپ بھی کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے, بچوں کو منع کرتے ہیں بچے گر گئے, اس پہ مت چڑھو گر گئے, اور جب گر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, مزہ آیا نا, کب سے منع کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ کیا ہے, یہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے, اور بچوں کو کسی بھی صورت میں تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی. تو آپ جب کسی سے یہ اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ معجزہ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو سنایا یہ باتیں تاکہ دنیا ہی میں ان کو اس تکلیف کا کیا ہے احساس ہونا کیا ہے شروع ہو جائے, کیونکہ یہ صنادید قریش تھے, یہ کفر کی دنیا کے بادشاہ تھے. اگر یہ لوگ اسلام کے آغوش میں آ جاتے تو پورا مکہ اسلام کے آغوش میں آ جاتا, اور ان کا دبدبہ ایسا تھا, لوگوں پر ان کا پریشر اتنا تھا کہ جو لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو بھی کیا ہے جنگ میں آنا پڑا تھا. آپ کو معلوم ہے, یاد ہوگا, کون نہیں جنگ کرنا چاہتا تھا, کون نہیں آنا چاہتا تھا, ہاں, امیہ بن خلف, کیونکہ سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم کو تمہارے ہی لوگ قتل کر دیں گے. اس دن سے وہ کہیں جاتا ہی نہیں تھا, تو بڑی اس کو پریشر اور دباؤ ڈال کر کے کیا ہے یہاں لایا گیا, لایا تو مارا گیا, آیا اور مارا گیا. اچھا, ایسے اور بہت سارے لوگ تھے جو نہیں آنا چاہتے تھے, جو کیا ہے نہیں آنا چاہتے تھے, لیکن اتنا پریشر ان کا دباؤ تھا ان بڑے بڑے لیڈروں کا جس کی وجہ سے آگے, جیسے اللہ کے پیغمبر کے خاندان والے بنو مطلب کے لوگ, علی کے بھائی بھی آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آئے ہیں, آپ کے کزن بھی آئے ہیں, کئی لوگ آئے, کئی لوگ آئے. کس کی طرف, کافروں کی جانب سے, اپنے بھتیجے سے لڑنے کے لیے, اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ من استطعتم ان تنصروا من بنی عبد المطلب فانهم خرجوا کرہا. دیکھو, اگر عبد المطلب کے گھر والے, ان کے خاندان والے پر تم قابض ہو جاؤ تو ان کو قتل نہیں کرنا, ان کو قیدی بنا لینا, کیونکہ وہ مجبوری میں نکلے, ان پر پریشر اور دباؤ ڈالا گیا. اگر ان پر قابض ہو جانا تو قتل نہیں کرنا, ایسا نہیں کہ عباس آ گئے سامنے تو قتل کر دو, عقیل آ گئے سامنے, عقیل بھی تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, یہ بھی تھے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. علی اور جعفر یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے, طالب کی وفات بہت پہلے ہو گئی تھی, 4 بھائی تھے, علی, عقیل, طالب اور جعفر, عقیل اور علی. تو طالب کی وفات پہلے ہو گئی تو اسی سے ابو طالب کہا جاتا تھا نا ان کو. اور باقی بچے کون, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع مسلمان ہو گئے. یہ عقیل جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو بدر میں یہ بھی آئے تھے کافروں کی جانب سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ رکھا تھا
کہ دیکھو یہ لوگ مجبوری کی شکل و صورت میں آئے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار آپ کہیں جاتے ہیں لیکن آپ کی طبیعت نہیں کرتی، کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہیں آپ نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو جانا پڑ جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے۔ اسی لیے پچھلی بار ذکر کیا گیا تھا نا سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے کہ ایک انصاری صحابی جو چھوٹے تھے قد کے، ایسا بھی نہیں لمبے تڑنگے، عباس بن عبد المطلب کو قیدی بنا کر لائے۔ عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے پیغمبر کے چچا، ہٹھے کٹھے چوڑے لمبے، تو جب وہ قیدی بنا کر کے لائے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا واللہ ما اسرنی، اے اللہ کے رسول انہوں نے مجھ کو قیدی نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھیے الفاظ، یا اے اللہ کے رسول، کیا کہا انہوں نے؟ اسلام کے آغوش میں نہیں آئے تھے لیکن کیا کہا ہے اللہ کے رسول؟ انہوں نے مجھ کو قیدی نہیں بنایا۔ آگے ایک روایت اور بھی آئے گی کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں پہلے ہی سے، مجبوری کی شکل و صورت میں آیا ہوں۔ آگے روایت انشاءاللہ آئے گی۔ تو انہوں نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اس شخص نے مجھے قیدی نہیں، یہ تو بالکل میرے اپنے اعتبار سے کیا چھوٹا موٹا ہے، انہوں نے قیدی نہیں بنایا ہے، مجھ کو تو قیدی ایسے شخص نے بنایا ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور میں اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ تو انصاری صحابی نے کہا نا اثر تو یا رسول اللہ، میں نے اس کو قیدی بنایا ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہاری مدد قیدی بنانے میں اللہ کے فرشتے نے کی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَسَرْنَا مِن بنی عبد المطلب العباس وعقیلہ ونوفل بن الحارث۔ نوفل بن حارث کون تھے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے کزن تھے۔ حارث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا تھے، حارث بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب جیسے ایسے حارث بن عبد المطلب، تو یہ سب سے بڑے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہی کے لڑکے تھے نوفل۔ تو نوفل، عباس اور عقیل ان تمام لوگوں کو کیا ہے قیدی بنایا گیا، اور اسی میں ابو العاص بن نبی بھی آئے تھے جو اللہ کے پیغمبر کے بڑے داماد تھے۔ یہ لوگ بھی سارے لوگ کیا ہے ان لوگوں پر دباؤ ڈال کر کے لایا گیا تھے، لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا اور بدر کے ان قیدیوں سے، بدر کے ان لوگوں سے جو 24 لوگ تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، اور عقبہ امیہ بن خلف کا نام آپ اس لیے لیا آپ نے کہ وہ قریب میں بالکل تھا، اس کا نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ ابھی میں نے کن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پھٹ گئے تھے؟ عقبہ کے بارے میں کہا یا امیہ کے بارے میں کہا ہے؟ اگر امیہ کے بارے میں کہا تب تو ٹھیک ہے، اگر عقبہ کے بارے میں کہا تو اس کو صحیح کر لیجئے۔ تو امیہ بن خلف یہ پھٹ گیا تھا، لیکن چونکہ وہ بھی قریب تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی لیا، اور پھر یہ بطور معجزہ تھا اس لیے آواز کیا ہے اس تک بھی کیا ہے پہنچ رہی تھی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی اور جو گفتگو آپ ان سے کر رہے تھے، یہ کئی صحابہ نے کوٹ کیا، عبداللہ ابن عمر نے کوٹ کیا ہے، عمر بن خطاب نے، عبداللہ بن عباس نے، اما عائشہ نے، ان تمام لوگوں نے کیا ہے اسے کوٹ کیا ہے۔ البتہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعویل کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ سن رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ جان رہے ہیں، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل جو معاملہ انک لا تسمع الموتى، آپ مرے ہوئے کو سنا نہیں سکتے ہیں، اس کو پکڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا نہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے ان کو سنایا اور وہ لوگ کیا ہے سن رہے تھے۔ تو کیا آپ بھی آپ جائیں گے اور ابھی بدر کا وہ نظارہ نظر آئے گا، وہاں ایگزیکٹلی اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور آپ بھی جا کر کہیں گے اچھا مزہ آ رہا ہے تو وہ سنیں گے؟ ہاں، جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جو لوگ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ ہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو بھائی صرف وہاں مانگنے والوں کے پاس جاتے سناتے کیوں ہیں؟ تو یہ لوگ بھی سنتے ہیں، تو جائیے دو چار تھوڑا دے کر آئیے۔ آپ جب بھی مدینے سے مکہ جائیں، گزر ہو اپنی گاڑیوں سے، تو وہ بدر میں چلے جایا کیجیے اور ان کو بھی کیا ہے دو چار کھڑی کھوٹی سنا کر آئیے، تاکہ وہ تکلیف پہنچتی رہے، کیونکہ طریقہ کار تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حیثما مررت بقبر کافر فبشروا بالنار، جب بھی کسی کافر کی قبر سے گزرو اس کو جہنم کی بشارت دے دو۔ یہ تو کفار کی دنیا کے کیا ہے، کافروں کی دنیا کے لیڈر ہیں۔ یہ ایک وقتی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے
معجزہ تھا، وگرنہ زندہ اور مردہ برابر کیسے سن سکتے ہیں؟ اب ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے اور 70 لوگ کیا ہے قتل کیے گئے. جو لوگ قتل کیے گئے 24 لوگوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا بدر میں کنویں کے اندر، اور باقی لوگوں کو دوسری جگہ وہیں دفن کیا گیا. ان کے بارے میں بس مختصر انشاءاللہ ان کے بارے میں جو قیدی بنائے گئے کیا ڈیسیزن لیا جائے، یہ جو ہاتھ میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اب اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اچھا ایک بات اس سلسلے میں ذکر کر دوں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ بنو عباس بنو مطلب جو آئے ہیں وہ مجبوری میں آئے، ان کو قتل نہ کیا جائے، قیدی بنایا جائے، تو ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ جس کے باپ کو قتل کیا گیا اس کا بیٹا مسلمان ہے. ابو حذیفہ جن کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا، جن کی بیگم نے سالم کو دودھ پلایا بڑے ہو جانے کے بعد، ابو حذیفہ. تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام حاکم نے ذکر کیا اور رحیق المختوم وغیرہ میں ملے گا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ جب میرے خاندان والے جو آئے ہیں وہ کیا ہے بطور شکل مجبوری آئے ہیں، اس لیے ان کو قتل نہ کیا جائے، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا معاملہ یہ ہے ہمارے آبا و اجداد آئے تو ان کو قتل کر دیا جائے اور یہ آئے تو ان کو قتل نہ کیا جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے جب یہ بات معلوم ہے اللہ کے پیغمبر کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس پکڑے گئے تو ان کو قتل نہ کیا جائے، اور ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ انہی کے لڑکے تھے ابو حذیفہ. تو انہوں نے اس طرح کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمنٹ پہ یہ کمنٹ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے موقع دیجئے، میں یہ شخص کیا منافق ہو گیا، حالانکہ بڑے صحابی منافق ہو گیا، میں اس کو قتل کر دوں. لیکن یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے اس میں کئی راویوں پر کلام ہے، اس لیے روایت ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کے متعلق اس طرح کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اس طرح کی بات کریں گے، کیونکہ ابو حذیفہ یہ جانتے تھے کہ میرا باپ کفر کی دنیا کا کیا ہے سردار ہے، اور اس لیے ان سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے جو اردو وغیرہ سیرت کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. سند کے اعتبار سے یہ واقعہ ثابت نہیں. المہم میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کے متعلق کیا ہے گفتگو کر رہے، صحابہ سے ایڈوائز اور مشورہ لے رہے کہ کیا کیا جائے. خاص طور سے آپ جن سے مشورہ لیا کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ ابو بکر عمر ہوتے تھے رضی اللہ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بہت چہیتے، تو آپ نے خاص طور سے ان لوگوں سے مشورہ لیا، اور سارے لوگوں سے مشورہ کیا لیکن خاص مشورہ ان لوگوں سے. آپ نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ان قیدیوں کے متعلق؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، یا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں میرے اپنے ہیں، یعنی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم بنو العم والعشیرہ، یہ چچا زاد ہیں چچا ہیں وغیرہ وغیرہ. میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے، اس سے کافروں پر ہماری قوت بیٹھ جائے گی کہ یہ لوگ جو ہم کو نکالتے تھے ہم پر یہ کرتے تھے آج یہ ہم سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے فدیہ دے رہے ہیں، تو کافروں پر ایک روب کیا ہے بیٹھ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے ہدایت دے دے اور اسلام کے آغوش میں آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے عمر بن خطاب کی طرف. ما ترى يا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اے عمر تمہاری رائے کیا ہے رضی اللہ عنہ وارضہ. کہنے لگے اللہ کے رسول میری رائے تو ابو بکر کی رائے سے بالکل مختلف، چھو بھی نہیں رہی، بالکل مختلف ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ ہم ان پر قابض ہو گئے ہیں، ہم نے ان پر تمکنت حاصل کر رکھی، آج ان پر ہمارا زور ہو چکا ہے، ہم ان کی گردنوں کو فنضرب اعناقهم، ان کی گردنوں کو کیا ہے اڑا دیں، ختم کر دیں سارے لوگوں کو. اور کیسے ہو؟ علی عقیل کو قتل کرے،
علی اٹھے اور عقیل کو اپنے بھائی کو قتل کرے. یعنی قتل کرنے میں بھی کیا ہے, یہ راستہ ہو کہ ہر قریبی اپنے قریبی کو قتل کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیر لیا اور اس رائے پر کوئی توجہ نہیں تھی. جب دوسرا دن ہوا اور آپ نے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا, آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا. جب دوسرا دن ہوا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں, تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں, ہمیں بھی بتائیے, اگر ہو سکتا ہے میں بھی رو, اور اگر مجھے رونا نہیں آتا ہے تو میں کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رونے کی ایکٹنگ کر لوں گا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ رو رہے ہیں اور میں کیا ہے خوشی مناؤں, ایسا تو نہیں, یہی طریقہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کی تھی, ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند نہیں تھی کہ فدیہ لے کر کے کیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو وہ رائے پسند تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو اس طریقے سے یہ آیت جو ہے ایک طریقے سے سرزنش کے طور پر نازل ہوئی کہ آپ یہ لوگ جو کفر کے لیڈر اور سرگنا ہیں ان پر آپ کو طاقت اور قوت حاصل ہو گئی ہے, تو آپ کو انہیں کیا ان کفر والوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا. ہاں بعد کا معاملہ الگ تھا, لیکن اس وقت کیا ہے, اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ ان کو کیا ہے ختم کر دینا چاہیے. لیکن آپ نے دنیا کی خاطر, یعنی فدیہ لینے کو اللہ نے کیا کہا, دنیا, فدیے میں کیا کچھ مل رہا ہے نا, دنیا کی خاطر آپ لوگوں نے کیا اس کو اختیار کیا. تو اس بات پر کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے رو رہے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. کس طریقے سے کتنا فدیہ لیا گیا, کیا صورتحال اپنائی گئی, انشاءاللہ اس سلسلے میں آنے والی دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گفتگو کی جائے گی باذن اللہ. اس طریقے سے یہ درس مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق سے نوازے. بارک اللہ فیکم. دیکھ لو کوئی سوال ہے کیا؟ جی واجب اور ضروری ہے. عورت کا 4 مہینے 10 دن عدت میں ہونا یہ واجب اور ضروری ہے, اور بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. واجب اور ضروری, اگر کوئی عورت ایسا نہیں کرتی ہے تو وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے. وہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ظاہر ہے کہ اب ساری چیزیں آپ لوگ سامنے رہے تو یاد رہے بھی. اس میں کئی حکمتیں ہیں 4 مہینے 10 دن میں. اس میں بڑی حکمت کیا ہے کہ اگر حمل ہے تو آج مشینیں ہیں نا, حمل کے کنفرمیشن کے لیے کتنے مہینے چاہیے ہوتے ہیں, کتنے مہینے چاہیے ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بخاری مسلم میں کیا ہے, 4 مہینے 40 دن کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نطفہ ہوتا ہے, پھر 40 دن خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ جب 120 دن ہو جاتے ہیں, یعنی 4 مہینے تو روح پھونکی جاتی ہے. تو 4 مہینے 10 دن میں عورت کو اب حرکت ہونی شروع ہو جاتی, معلوم ہو جاتا کہ کچھ ہے. کیونکہ یہ جو بہت ساری چیزیں جو مشینیں ہیں, کتنی عورتیں پہلے نہیں جان پاتی تھی کہ وہ مینس جو ہے حمل سے کتنے مہینے گزر جاتے تھے. کیونکہ جو مینسز ہے نا, بہت ساری عورت کو حمل بھی ہوتا ہے اور مینسز کیا ہے آتے بھی رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کو اگر مینسز آ رہے ہیں تو حمل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ حمل ہو. تو یہ 4 مہینے 10 دن میں کلیئر ہو جاتا تھا کہ حمل ہے کہ نہیں ہے. پھر اس طریقے سے شوہر سے وفا اور غم اور یہ ساری چیزیں یہ ان دنوں میں مکمل ہو جاتی. اس لیے اس کا خیال کرنا تمام عورتوں پر کیا ہے ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ مکمل سمپتی, ان کے ساتھ رحم, شفقت, مروت, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو جتنی بھی سماج میں گندی عادتیں ہیں
کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو منحوس ہے، اس کے آنے سے میری بیٹی کی وفات ہوگی، میرا بھائی مر گیا وغیرہ وغیرہ، سب بڑی گندی چیزیں ہیں، سب بڑی گندی چیزیں۔ بلکہ اگر وہی عورت کہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب ایمان والے کے یہاں مناسب نہیں۔ ہر آدمی کی موت لکھی ہوئی ہے، کسی کے آنے اور جانے سے کسی کی موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے تصور ہے انتہائی گندا ہے۔ اب اگر مان لیتے ہیں کوئی عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے پہلے ہی رات کیا ہے شوہر کی وفات ہو گئی، اب دیکھیے ایسی عورت کے لیے کتنی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ بلکہ وہ عورت خود جو ہے ہم اور آپ میں سب سے زیادہ توجہ کی محتاج ہے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ سختی وغیرہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن عدت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ باذن اللہ آئندہ ہفتے سے سوالات وغیرہ اور ساری ترتیب اللہ نے چاہا تو برقرار